آج بدترین تبلیغ ہوتی ہے. یہ عورتیں جو بے حجاب ہیں ان کی جو ہے مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. تو پھر کس کی مجلس کا فائدہ ہے بھائی؟ اگر ان کی مجلس کا فائدہ نہیں ہے تو کس کی مجلس کا فائدہ؟ محرم آتا نہیں ہے، شیطان کے چیلے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں. تم جو نماز نہیں پڑھتے تمہاری عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں، تم جو گناہ کرتے ہو تمہاری عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں، تم جو پتہ نہیں عورت حجاب کیے بغیر مجلس میں جا رہی ہو، اللہ عمل جو ہے متقیوں سے قبول کرتا ہے، تم متقی نہیں ہو، تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے. آپ لوگوں کو حسین کی مجلس سے لا رہے ہیں نزدیک یا دور کر رہے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجلس حسین کے قریب لا رہے ہیں یا دور بھگا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی تبلیغ ہے یہ؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو پھر وہاں حرم حسین نے جو نہیں لکھا ہوا کوئی گنہگار داخل نہ ہو. آپ کی مجلس زیادہ قیمتی ہو گئی ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے مجلس کا. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ میسج میں نے دیکھا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں بار اللہ، یہ کون سی تبلیغ ہے؟ اور تھے بھی ایک مولوی صاحب، خدا ان کو ہدایت دے حق صاحب العصر والزمان. دلیل دیکھیے آپ، گمراہ کرنے کا طریقہ دیکھیے آپ. لوگ جو سادہ لوگ، ہم میں بھی لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا میسج، بات تو بالکل صحیح کی. واٹس ایپ دیکھے جا رہا ہے اور شیطانی وسوسے پنپتے جا رہے ہیں. بات بالکل صحیح ہے. اور پھر میں نے تمہیداً کا عرض کر چکا، خدا را ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنا گناہ عظیم ہے. بے پردہ خواتین جو میں نے میسیج جو پڑھا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. وہ بے پردہ خواتین جو مجلس میں جاتی ہیں ان کی مجلس قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ بے پردہ عورت فاسق ہے، غیر متقی ہے، اور عمل صرف متقی کا قبول ہوتا ہے. قرآن کی آیت حوالے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، انما یتقبل اللہ من دو دونی چار. اچھا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ بیچاری بے حجاب، بیچاری میں اس کو بیچاری کہوں گا، گناہگار ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو اس کی بے حجابی نظر آ جاتی ہے، اس کی حسین سے محبت دکھائی نہیں دیتی، اس کے چہرے پہ آنسو دکھائی نہیں دیتے، اس کا ماتم دکھائی نہیں دیتا، اس کا اپنے پیسے کو خرچ کرنا علی و حسین کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اپنے بچوں کو تیار کر کے جلوس میں بھیجنا دکھائی نہیں دیتا. یہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ جو بال نظر آ رہے ہیں لگتا ہے نگاہیں وہیں پر ہیں، اور کچھ دکھائی. معرفت نفس اگر ہو تو یہ بیہودگیاں نہیں ہوں گی. اب میں اس شبہ کا جواب آپ کی خدمت میں دوں. یہ بہت چلا پاکستان میں، خوب واٹس ایپ پہ چلا، خوب لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، دیوانہ بنایا گیا. یہ واٹس ایپ کا میسج بھیج کے میں جواب عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی جواب ہو سکے تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جامعہ کے پیج پہ موجود ہے ویڈیو، آپ کلپ بنائیے، آپ خدمت کیجئے تاکہ اس شبہ کا جواب لے لے اور لوگ جو ہے علی و اولاد علی سے شیعوں کو دور نہ کریں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر توجہ ہے اور توجہ کو برقرار رکھنا ہے تو ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. تقوی کسے کہتے ہیں؟ شبہ یہی تھا. اللہ عمل کسے قبول کرتا ہے؟ متقین سے. غیر متقی سے عمل قبول. یہ قرآن کی سیدھی سیدھی سی آیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آیت قرآن میں موجود ہے. شبہ یہ کہ جتنے لوگ ہیں سارے ہی غیر متقی ہیں، لہذا ان کی مجلس قبول. یہ میسج بنا کے چلا دیا گیا، کاش کہ میں نے نہ پڑھا ہوتا. ٹھیک، اب میں جواب عرض کروں گا اپنی طرف سے، تو آپ کہیں گے بھئی آپ کی محنت ہے، آپ کو مبارک ہو. تو میں علماء کے اقوال، متکلمین کے اقوال، مفسرین کے اقوال، جو بڑے لوگ ہیں ان کی کتب کے حوالے دے کے بات کروں گا تاکہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ کتاب جا کر دیکھ لے. کتاب کا حوالہ کل بھی میں دے چکا، پرسوں بھی دے چکا، مسلسل اس کتاب کا حوالہ آ رہا ہے. سفینۃ البحار شیخ عباس قمی. اللہ فرماتے ہیں، علامہ مجلسی نے بھی اس کو لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. تقوی نکلا ہے وقین سے. طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے، تقوی اصل میں کیا تھا؟ وقین. واقعی کہتے ہیں عربی میں بچانے کو. تقوی یعنی بچانا. کسی سے پوچھا تھا، عارف سے کہتے، پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے؟
اس نے کہا جب بارش ہو رہی ہو، چاروں طرف کیچڑ ہو، گندگی ہو، تم وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، شلوار اوپر کر کے، پائنچے وغیرہ سمیٹ کے. اب اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. بچ کر انسان نکل جائے. بچ کے نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بچنا 3 قسم کا ہے. تقویٰ کتنی قسموں کا ہے؟ 3 قسموں کا. پہلا تقویٰ وہ ہے جس سے آپ خلود سے بچتے ہیں. کس سے بچتے؟ خلود. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وہ ہمیشہ، اس ہمیشہ جہنم میں رہنے سے جو چیز بچاتی ہے وہ ہے عقیدہ. علی کا محب جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو. روایت شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی میں ہے، مولا فرماتے اگر میرا محب کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، 300 سال بھی جہنم میں جلے، آخر میں علی اسے نکال لوں گا. ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا علی والا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں آج جملہ کہہ دوں جو ہمارے محترم کہتے رہتے ہیں بار بار کہ علی والا ایسی حرکتیں کرے کیوں بھائی؟ جب اس کے پاس عشق علی ابن ابی طالب ہے، محبت سے علی ہے، تو وہ کیوں اتنا پس بنے کہ 100 200 سال 300 سال جل رہا ہے؟ کہ بہرحال یہ آپ کا عقیدہ ہے علم کلام کی روشنی میں. خلود سے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ خلود کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہنا. کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی. یہ عقیدہ یہ آپ کو خلود سے بچاتا ہے، ہمیشگی جہنم سے. یہ عقیدہ رکھنے والا کبھی فار ایور جہنم میں نہیں جا سکتا. تو آپ نے جب یہ عقیدہ رکھا اور اس عقیدے کو خالص کیا، یہ نہیں کہ ادھر بھی محبت چل رہی ہے ادھر بھی محبت چل رہی ہے. علی سے محبت، علی کے دشمن پہ کروڑ واری لعنت جو آپ لوگ کہتے ہیں، 1 کروڑ مرتبہ لعنت، اس سے بھی زیادہ لعنت. جتنی بھیجے کم ہے، جتنے مٹی کے ذرات اس سے بھی زیادہ لعنت. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب یہ عقیدہ خالص ہو گیا. ہم صرف علی والے ہیں، علی کے دشمن سے ہمارا کوئی تعلق. ہم صرف علی اور نبی بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو علی کا بھائی. توجہ ہے؟ عقیدے خالص کرنا شروع کر دیے. یہ جو عقیدہ خالص ہوا کیا؟ اس ہمیشگی جہنم سے بچ گئے. تو متقی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ پہلے درجے کا تقویٰ ہے. دوسرے درجے کا تقویٰ کیا ہے؟ انسان اپنے اعمال کو اچھا کرے. انسان کوئی کام ایسا نہ کرے جو جہنم میں جانے کا باعث بنے. کوئی کام ایسا نہ کرے آگ میں جلے. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی. یہ تقویٰ کا دوسرا مرحلہ ہے. جب اپنے آپ کو جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچا لیا، اب داخل ہونے سے بھی بچا لو کہ جہنم میں گھسنا ہی نہ پڑے. اپنے عمل کو اتنا اچھا کر لو، اپنے عمل کو اتنا پاکیزہ کر لو. تیسرا اور آخری درجہ تقویٰ کا یہ اولیاء اللہ کے لیے ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دل کو غیر خدا سے پاکیزہ کر لے. اللہ کے علاوہ اس دل میں کچھ. یہ 3 تقویٰ کے درجے ہیں. محترم، آپ نے میسج چلایا جو بے پردہ ہے وہ متقی نہیں. آپ دوسرے والے تقویٰ کو کیوں پکڑ کے بیٹھ گئے؟ اس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اس نے دشمن علی پہ لعنت بھیجی، اس نے بتوں پہ لعنت بھیجی، اس نے جھوٹے نبیوں پہ لعنت بھیجی، اس نے خدا کی توحید کا اقرار کیا، اس نے نبی کی رسالت کا اقرار کیا، اس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اس نے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا، اس نے مجلس کے لیے ساری زندگی لگائی. آپ کو پہلے درجے کا تقویٰ نظر نہیں آیا، دوسرے درجے پہ چھلانگ آگے چلے گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا کیوں کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف دوسرا تقویٰ ہے باقی کوئی تقویٰ نہیں؟ تقویٰ تو پھر تیسرا بھی ہے. کل کو کوئی میسج چلا دے گا آپ سارے عمل ٹھیک کر لیجئے، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، سارے عمل ٹھیک کر لیجئے، 5 وقت کے نمازی بن جائیے، روزے دار بن جائیے، عورتوں کو حجاب کرا دیجئے، میں میسج چلا دوں گا.
کہ چونکہ تمہارا دل دنیا میں لگا ہوا ہے اور یہ دل تقوی سے خالی ہے. تقوی کا تیسرا مرحلہ یہی ہے نا کہ انسان اپنے دل کو غیر خدا سے پاک کر دے, صرف دل میں خدا رہے. قلب المؤمن حرم اللہ, مومن کا دل حرم خدا ہے. میں کہوں گا اس حرم میں کوئی اور کیسے آیا؟ تم غیر متقی ہو, تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں ہے. جب دوسرے والے کے لیے کہہ دیا تو پھر تیسرے والے کے لیے بھی کہیے. بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. میں تھوڑا اور واضح کرتا ہوں, ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے. مولانا اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. مولانا کچھ بھی نہیں, پوسٹر پہ بھی لکھا ہے حجت الاسلام والمسلمین. میں کہتا ہوں حجت الافلاس والمفلسین. یہ حجت الاسلام والمسلمین نہیں ہے, نہ کوئی مولانا. آپ لوگ آباد رہیں, آپ لوگ سنتے ہیں. یہ کلمات سے ائمہ ہیں, معصومین کے پیغامات سے, علماء کے اقوال ہیں جو خدمت درج کرتا ہوں. اپنی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شام کے دربار میں یہ چیزیں پڑھتا ہوں, کچھ مولوی صاحبان فون کر کے کہتے ہیں کہ یار ایسی چیزیں نہیں پڑھا کرو. تو کیوں نہ پڑھیں؟ کیا مذائقہ ہے پڑھنے میں, کیا قباحت. کیا ہم معاشرے کے ہر فرد کو سامنے رکھ کے بات نہیں کر سکتے؟ کیا سارے شیعیان حیدر کرار نہیں ہیں؟ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے. نہ ہو, اگر میں نے گھڑا ہو تو پھر کہیے گا. اگر روایت میں نے کمرے میں بیٹھ کے بنائی ہے, آپ کا اعتراض ٹھیک ہے. اگر روایت کتاب میں موجود ہے اور میسج اچھا ہے, اس سے ہم غلط استفادہ نہیں کر رہے. میری گفتگو کا قطعاً کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ ہم کہہ رہے کہ سارے گناہگار جو ہیں, جتنے گناہگار ہیں وہ گناہ کرتے رہیں. قطعاً ہم نے یہ نہیں کہا. ہم بھرپور طریقے سے اس منبر سے گناہ کی مذمت کرتے ہیں, لیکن جو گناہگار ہے اگر وہ اچھی صفت رکھتا ہے تو اس اچھی صفت کو دیکھتے ہوئے اسے قریب لے کر آؤ کل کو, تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے. اچھی نیت ہے, اتنی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں سندھ میں ایک ملنگ جا رہا تھا, القطرہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے. وہ شعر پڑھتا ہوا جا رہا تھا, گر در دلداری ولاؤ یہ علی, گر در دلداری ولاؤ یہ علی, من زامنم تامی توانی گناہ کن. ایک غلط سوچ. اگر تمہارے دل میں علی کی ولا ہے, میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضامن ہوں, جتنے گناہ کرنے کرو. آپ بتائیے, کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے, بدترین سوچ, غلط سوچ. اگر دل میں علی کی ولا ہے, جتنے گناہ کرنے. یہ شعر پڑھتا ہوا سندھ کی گلیوں میں جا رہا ہے, القطرہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اب اسے ایک سید ملے جو معرفت نفس رکھتے تھے, نورانی سید. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا بدماشی کر رہے ہو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم انتہائی احمق انسان ہو, انہوں نے یہ نہیں کہا تم معاشرے میں گمراہی پھیلا رہے ہو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم گناہوں کو فروغ دے رہے ہو. انجمن فروغ حرام فی القعود والقیام سے تمہارا تعلق ہے؟ کچھ نہیں. کہا اس کا دوسرا مصرع تبدیل کر دو. اس کا دوسرا مصرع, گر در دل داری ولاؤ یہ علی. وہ پڑھ رہا تھا, کیا پڑھ رہا تھا؟ من ضامنم, میں ضامن ہوں, تامی توانی گناہ کن, جتنے گناہ کر سکتے ہو کرو. اس نے کہا دوسرا مصرع تبدیل کر دو, یوں کہو, گر در دل داری ولاؤ یہ علی. اگر دل میں علی کی محبت ہے, شرم از رخ علی کن و کم تر گناہ کن. علی سے شرم کرو اور کم گناہ کرو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیغام پہنچ رہا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ ابھی اس تمہید کے بعد یہ روایت سنا دو, ذرا سخت روایت ہے, بہت سارے قلوب پر شاید گراں بھی گزرے, لیکن میں جو ہدف ہے, جو نیت ہے, میں نے اپنی بتا دی. ہر شیعہ علی ہمیں عزیز ہے, علی والا ہے ہمیں عزیز ہے. علی والے ہمارے بھائی ہیں. ہمارا ایک مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں, دوسروں کو اپنی جان کہہ رہے ہیں, اپنوں کو بھگا رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. بہرحال ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں قرار. یہ دینی مصیبت ہے کہ جو علی کو نہیں مانتا, جو علی کی خلافت بلا فصل کا قائل نہیں ہے,
جو علی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اسے تم بھائی بھی کہتے ہو، جان بھی کہتے ہو، اور جو علی کو خلیفہ بلا فاصل مان رہا ہے اس کو دور بھگا رہے ہو۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ طاغوت کے دربار میں، علی کے دشمن کے دربار میں ایک گانا گانے والی، حرام کام ہے، گانا گانا حرام ہے بلا کسی تأمل کے، اس گانا گانے والی جو نوکری پیشہ خاتون، اس کو ایک دن حاکم نے بلایا، کہا کہ آج مجھے خبر دی گئی ہے کہ کوفے میں علی کو قتل کر دیا گیا، کوئی اچھا سا گانا سناؤ، کوئی اچھا سا رقص دکھاؤ۔ یہ عورت ہے وہاں ہے، حرام کام میں مبتلا ہے، حرام ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ رونے لگی، کہنے لگی ہائے میرے مولا کو قتل کر دیا گیا، حرام کام کر رہی تھی، وہاں دربار کی وہاں نوکری کر رہی تھی، کس مجبوری کے تحت نہیں معلوم۔ اس نے کہا آج نہ میں گانا گاؤں گی نہ میں رقص دکھاؤں گی، آج صرف علی کا مرثیہ ہوگا۔ فی البدی حاکم کے دربار میں اس نے علی کی شان میں قصیدہ بھی پڑھا، مرثیہ پڑھا، زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے کہا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کئی گرز اس عورت کے سر پہ مارے، یہ وہی دربار میں شہید ہو گئی۔ علماء نے لکھا شہید راہ محبت علی۔ اس کے اس عمل کو اگر کوئی نہ دیکھے کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، طاغوت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن علی کے سامنے علی کا مرثیہ پڑھنا، بڑا جگر چاہیے۔ مجھ جیسے اچھے اچھے مولوی بھاگ جائیں گے۔ کچھ تو اس محبت کی قدر کیجئے، کچھ تو اس محبت کو ویلیو دیجئے، کچھ تو اس محبت کی قیمت لگائیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ محبت کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے۔